واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثناء تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونوں جہانہ دی سردار شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز بھائیو دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانوں انسان بنایا، اور پھر اس تو زیادہ احسان ہے مسلمان بنایا، اور اس کو بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے سانوں صحیح عقیدہ بنایا۔ عزیز بھائیو دوستو، مومنین دی علامات کے حوالے کے نال گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر گفتگو دا موقع ملا ہے۔ اسی موضوع میں انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ڈسکس کر کے مکمل کریں گے۔ حدیث جبرائیل ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اسی اللہ کے نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے ساں تے ایک بندہ آیا، حیثی مسافر پر او دے جسم تے سفر دے اثار نظر نہیں سن آ رہے۔ او دا لباس بڑا عمدہ سی، او دے بال بڑے بہترین سن۔ خیر اللہ کے نبی زمین تے بیٹھے نے تے او بھی اللہ کے نبی دے سامنے آ کے اس طرح گوڑیاں دے نال گوڑے ملا کے بیٹھ گئے تے اللہ کے نبی کو سوال کرنے لگ پیا، مختلف چیزاں دے سوال کیتے اور فرماتا یا محمد اخبرنی عن ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی مینوں دسو ایمان دیاں علامات کی نے؟ مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کنوں کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان ہے کہ تو اللہ کے ایمان لے کے آئے، اپنے ہر معاملے کے اندر، ہر مقصد کے اندر، ہر کام کے اندر اگر کسی کو اختیار والا سمجھے کہ وہ اللہ کی ذات ہو سکے۔ ایک کھڑی توحید ایمان دا سب تو بہترین مسئلہ ہے کہ اسی ہر معاملے کے اندر مختار کوئی صرف اللہ کو تسلیم کریں۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ جڑا ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، ایمان بالیقین رکھتا ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ پہ بھی پکا ٹھکا ایمان رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ غیران کو بھی مننا ہے اور اللہ کو بھی مننا، شیطان کو بھی راضی رکھنا، رحمان کو بھی راضی رکھنا۔ مومن دو چہرے والا نہیں ہوتا۔ وہ کیسا مسلمان ہے، اپنے آپ کو مومن مسلمان بھی کہتا ہے تے علی حجویری کے دربار کو بواسیر کے چھلے رہ کے بھی پہنچا، کیسا مسلمان؟ بساں کے اندر بکڑے کڑے شوگر واسطے استعمال کرتا، وہ دا مطلب اللہ تے ایمان نہیں۔ جس بندے دا اللہ تے ایمان ہوئے وہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، پر کسی غیر ولی کو چھپ کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے اصل توحید جو انبیاء کی
بے سدا مقصد سے۔ میرے محترم بھائیوں، تھان تھان کے مقبرے نے، تھان تھان کے مزار نے، تھان تھان کے دربار نے، اور درباراں تے بنت حوا رقص کر رہی ہے۔ قیامت کے دن میرے کو بھی پوچھا جانا، تہاڈے کو بھی پوچھا جانا کہ کی کچھ ہو رہا سی، اور اسی منبر تے کھڑے کے لوگوں کو کہانیاں سنا کے چلے جاندے سی۔ علیہ السلام کریم جب سوال ہونے نے وہ بڑا نیڑے۔ میرے محترم بھائیوں، خیال کرو ہوش تے ناخن لگیے سارے اسی کتنے کھڑے۔ ان تؤمن باللہ، ایمان دی سب تو بڑی علامت ہے کہ تیرا اللہ تے پکا یقین ہو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ نے جنہ دا اللہ تے یقین ہے، اللہ تے رسول تے یقین ہے، لم یرتابوا، کبھی انہوں نے شک بھی نہیں ہوا رہا۔ یہ نہیں کہ جمعرات میں سید آتا ہے آؤں ہی ہوئے گا، جمعرات میں روحاں آ کے ساڑھے غماں کا مداوع کر دیا نے، شہد کر دیا ہی عمر دیا، علی اجویری نو، سلطان باہو نو، اور باب فرید نو، باب کل شاہ نو، اسی ساریاں دی عزت کرنے ہیں، لیکن انہوں نے لوگ اتنی منتے نہیں، آخر کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا۔ فرمایا لم یرتابوا، جڑا سچا مومن ہے انہوں کبھی شک بھی نہیں پیدا ہوتا، وہ اتنا بھی نہیں سوچتا کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا۔ ان تؤمن باللہ ورسولہ، دوسرے نمبر تے وہ رسول تے ایمان لے آنا، وکتبہ، اور جنیاں کے آسمانی کتاباں نازل ہویا نے، اللہ کے نبی اس بندے نو دس رہے نے انہاں ساریاں تے ایمان رکھنا، یہ ایمان دی علامت۔ ایمان اس طرح کا نہیں کہ انہاں دے اندر جڑے مسئلے نے انہاں کو مان لینا یا انہاں کو پڑھنا، یہ نہیں، پڑھنا قرآن میں ہے، لیکن عقیدہ رکھنا کہ جنیاں بھی منزل من اللہ کتاباں نے وہ ساریاں دے ساڈا ایمان موجود ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما نے تے تراب دا برکہ ہے تے سیدنا حضرت عمر نے پڑھیا، انہوں پڑھ رہے ہیں، انہوں تلاوت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے، ویکھیا اللہ کے نبی دے چہرے دا رنگ بدل گیا۔ فرمایا عمر تراب پڑھتا پہ، تراب دیا تلاوت کرتا پہ قرآن کی موجودگی کے اندر۔ سیدنا حضرت عمر نے کیا اللہ کے نبی جی میں تے سرسری جی نگاہ ماری ہے، سرسرا جا ویکھیا ہے، اللہ اکبر اللہ تے نال اپنی زبان دے اندر پڑھیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضرت عمر کو پتا سی کہ محمد رسول اللہ نے توحید تو زیادہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز پسند نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی جی میں اللہ کے خدا ہوں تے راضی ہاں، میں دین دے اسلام ہوں تے راضی ہاں، میں تمہارا نبی ہوں تے راضی ہاں، تو رسول مان کے راضی ہاں۔ آقا علیہ السلام نے تاریخی جملہ فرمایا، فرمایا عمر کان کھول کے سن لا، تراب دا برکہ ہے، ایک تراب دا ایک پیڑ جی تو تلاوت کر رہا ہے، میرے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، ہن تراب دا نبی موسیٰ بھی آ جائے وہ بھی غلامی میں محمد رسول اللہ نہیں کرے گا۔ اس واسطے جنیاں بھی کتاباں نے انہاں تے ایمان رکھنا ضروری ہے، انہاں کو پڑھنا یا انہاں کے مطابق زندگی بنانا یہ ضروری نہیں، اصل کتاب قرآن مجید ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتیاں تے ایمان رکھنا جائے، اور فرمایا ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ،
اے سوال کرنے والیا، ایمان دا نام ہے تو اچھی تقدیر تے بھی راضی رہے، تو بری تقدیر تے بھی راضی رہے۔ جس متعلق جس معاملے دے اندر جویں دا اللہ تیرے حق دے اندر فیصلہ کر دے، تو انہوں خندہ پشانی دے نال قبول کر لے، اے ایمان اس کام تے صبر کر جاوے جو اللہ نے تیرے مقدر دے اندر تیرے حق دے اندر لکھ دیتا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹھے گے، بندہ نمازاں پڑھ کے، حج کر کے، عمرے کر کے، زکاتاں دے کے اس درجے تے نہیں پہنچ سکتا جدو بندہ اودے کوئی مصیبت آئے صبر کر کے جس درجے تے پہنچ سکتا ہے۔ بعض دفعہ نماز، زکات، حج اس درجے تے بندے کو نہیں پہنچاؤں گے، کیونکہ بندہ اپنے حق کے اندر اپنے رب کے نام راضی ہوتا ہے ہر معاملے میں۔ فرمایا یہ ایمان ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کرے سامنے سچا ایمان نصیب ہو جائے، ورنہ دنیا تے اور کا مقصد کوئی نہیں، دنیا تے پھیرا ہی پہلا ہے جی ایمان دی دولت نصیب نہیں، جن دے نال اللہ بھلائی دا ارادہ کرتا ہے انہوں اللہ ایمان دے چھڑتا ہے، انہوں واسطے ایمان دے رستے آسان کر چھڑتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ حدیث جبرائیل دے تحت ایمان دی تعریف سی جو اللہ کے نبی نے اس بندے کو دسی سی۔ وہ بندہ کون ہے؟ جدو اٹھ کے چلا گیا نا تو رسول اللہ نے فرمایا عمر یہ جڑا آن والا سی انہوں جانتے تھے؟ فرمایا نہیں، انہوں اساں ویکھیا تے کدی نہیں۔ فرمایا ہوا جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سن، میرے کوئی مسئلے پوچھ رہے سن تاکہ تمہارے مسئلہ کی سمجھ آ جائے، تاکہ تمہارے سامنے مسائل واضح ہو جائے۔ اور بھی بہت سارے علامات پوچھیاں، انشاءاللہ ایک الگ موضوع حدیث جبرائیل کے حوالے نال کی جبرائیل نے پوچھا اور اللہ کے نبی کس کس طرح جواب دیتا، ایک الگ خطبے کا عنوان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، سورہ مومنون کے اندر بھی اللہ نے ایمان والے دیا چند علامات ذکر کیتیاں نے، جنہ دے اندر کچھ دا اسی ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک دے اندر سماعت فرما چکے ہو۔ انشاءاللہ جن میں ایک دو علامات باقی نے انہاں دا ذکر اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر کران گے۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور تصاد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دی سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن زبان دا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ اکبر اللہ۔ مومنہ دی سب تو پہلی نشانی یہ سی کہ اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع پیدا کر دینے، خضوع پیدا کر دینے، توجہ دینا نمازاں پڑھ دینے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، قیامت قریب ایک ویلا انجد آئے گا، مسجدہ نمازیاں دے نال بھریاں ہونگیاں، مسجدہ نمازیاں دے نال فل ہونگیاں، لیکن انہاں مسجدہ دے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا جدی نماز میں محمد دی نماز دے نال ملتی ہوئے، جدا عقیدہ میں محمد دے عقیدے دے نال ملتا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں دیاں نمازاں دے وچ خشوع نہیں ہوئے گا، انہاں دیاں نمازاں دے وچ توجہ نہیں ہوئے گی، انہاں دیاں نمازاں دے وچ للہیت نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے دوسرے نمبر دے فرمایا جڑے مومن نے نا انہاں دی دوسری علامت سی کہ وہ کدی فضول گلاں دے وچ نہیں پیندے، وہ کدی لغویات دے اندر نہیں پیندے، وہ کدی بے معنی لا یعنی بے مقصد گلاں دے وچ اپنا وقت نہیں ضائع کردے۔ اللہ اللہ اگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ مومنہ دی علامت
نے کہ جب انہاں تے جناب علی زکات دا نصاب لاگو ہو جائے، جب زکات انہاں تے فرض ہو جائے، پھر وہ اپنی زکات ادا کرتے ہیں، اپنی زکات جناب علی نصاب کے مطابق پوری مقدار دینا اللہ دے رستے دے اندر عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، زکات اسلام دا بڑا اہم مسئلہ ہے، زکات اسلام دا بڑا اہمیت والا مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ قرآن مجید پڑھ لئے نا 32 مقامات ایسے نے جنہ دیتی اللہ نے زکاة کا ذکر کیتا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز پڑھو، جنہیں دن دے اندر 5 نمازاں فرض نے، باقاعدہ فرض نے، توجہ دینا فرض نے، ذمہ داری دینا فرض نے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے بندیو ایویں تواڈے تے زکاتاں فرض نے، تواڈے مالاں دے صدقے فرض نے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، اسلام دا بہترین رکن زکات۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آ گیا ہے۔ اللہ اللہ تے کچھ قبیلیاں نے زکات بند کر دیتی، زکات نو روک لیا، زکات دینا چھڑ دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے واللہ لا اقتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، اے لوگو میں اس بندے دے نال جہاد کراں گا جڑا زکات تے نماز دے اندر فرق کرے گا۔ نماز واجب، زکات کوئی واجب نہیں، میں ابو بکر دے نال جہاد کراں گا۔ اور سنو 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 میری مجلس دے اندر بیٹھن والے سیدنا حضرت ابو بکر منبر تے کھڑے نے اور فرماتے نے اے نبی دے غلاموں، اے میرے نبی دے صحابہ دی جماعت، اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ دور محمدی کے اندر اللہ دے نبی دے دور کے اندر ایک رسی زکات دیندا سی، میرے دور کے اندر انہیں رسی بند کی تھی، میں محمد دا غلام دے نال جہاد کراں گا۔ حالانکہ جہاد کفار نال ہوندا ہے، مسلماناں دے نال قتال نہیں ہوندا، لیکن جڑے زکات نو روکدے سن مانعین زکات، حضرت ابو بکر نے فرمایا اے لوگوں میں تہاڈے نال جہاد کراں گا۔ جن نے ایک رسی بھی زکات رکھی، ہائے افسوس اسی ٹرالیاں ٹریکٹر اور ٹرک بھر کے منڈیاں تے کر دیں گے، سانو زکات کا فکر ہی نہ۔ اسی پھر کاہدے مسلمان ہاں؟ جڑا بندہ زکات نہیں دیتا میرے دسو وہ دے اندر ایمان دی علامت کیڑی موجود ہے؟ ابو بکر صدیق اعلان کر رہے ہیں کہ جنہیں ایک رسی روکی میں صدیق میں جہاد کراں گا، تے جڑے 1500 ایکڑاں دی گندم مونجی وڈ کے جناب علی منڈیاں تے پہنچا دیندے نے، زکات دا انہاں نوں پتہ نہیں، زکات دا انہاں دے نزدیک اہمیت نہیں، وہ کاہدے مسلمان؟ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ قیامت دے قریب لوگ زکات دینا چھڑ دیں گے، آسمان رحمتاں برسانا چھڑ دے گا، زمین رحمتاں پیدا کرنا چھڑ دے گی۔ اور فرمایا پھر بارشاں ہونگیاں، پہلے نمبر تے بارشاں ہونگیاں نہیں، اور فرمایا کہ بارشاں آونگیاں تو اللہ دے عذاب بن کے آؤں۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی دی زبان دے وچ سنیا ہے، آقا علیہ السلام فرمائے سن اے میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا، تسی ویکھو گے کئی بندے ہوں گے اونٹ آ جان گے، بکریاں آ جان گیاں، بیساں آ جان گیاں، اللہ اللہ فرمایا کہ ایسے ظالم ہوں گے جانورا کہ انہوں میدان معاشر دے اندر روندن گے،
اپنے کھر مارن گے انہاں نو جناب علی لتاں مارن گے اللہ اللہ صحابہ پوچھدے نے اللہ دے نبی جی اے کیڑے بدبخت نے فرمایا اے وہ نہیں جڑے زکاتاں نہیں سن دیندے اے وہ نہیں جڑے اللہ دے رستے دے وچ مال نہیں سن دیندے اللہ اکبر اللہ کئی ظالم تے اپنا کنڈا تے اونٹ لتی پھرے ہون گے کئی بکریاں لئی پھرے ہون گے کئی مالاں دیاں گٹھڑیاں چوک کے تے فرما رہے ہوں گے اے محمد اللہ کو سفارش کر دیو آج اللہ سانو بچا لگے اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اینا دا مالی جڑا جنہ واسطے ازمائش بن گیا ہے جڑا جنہ واسطے مشکل بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ جنہ مال تھوڑا اینا پیپر آسان جنہ مال تھوڑا اینے سوال و جواب تھوڑے کبھی تھوڑے مال تے پریشان نہ ہویا کرو اللہ اکبر اللہ جنہ جڑا چنگا کھا کے سوندے نے نا اینا نو کل جواب بھی چنگے دینے پہنے نے انہاں نو کل جواب بھی بڑے لمبے چوڑے دینے پہنے نے اللہ اکبر اللہ او جڑا کھاندے مرچ نال مرچ دا سوال دا جواب دینا ہے نا اللہ اکبر اللہ کہنا دے لوگ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے ندیاں کمرہ تے اونٹ لدے ہون گے اللہ اکبر اللہ اے قوم نے اے وہ نہیں جڑے اپنے مالاں دی زکات نہیں زڑ دیندے اے وہ نہیں جڑے مالاں دی جناب علی صدقے نہیں زڑ دیندے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ اللہ فرماندے نے والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بیعذاب علیم بیعذاب علیم اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جڑے لوگ اپنے مالاں دی زکات نہیں دیندے اپنے چاندی تے سونے دی زکات نہیں نہ دیندے اللہ اکبر اللہ فبشرهم بیعذاب علیم انہاں نوں دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دیو انہاں نوں دردناک عذاباں دے بارے دس دیو اللہ اکبر اللہ ویر جی اسی غور کریے کہ وہ ساڈے تے زکاتاں فرض تے نہیں فرض ہون دے باوجود اسی جناب علی ہمیں لگے پھرنے ہاں فرض ہون دے باوجود اسی جناب علی میں اللہ کے رسول دیاں مخالفتاں کر دے والے ہاں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو خیال کرو اپنے مال چیک کرو اپنے سونے تے چاندی چیک کرو آیا کہ انہاں تے نصاب دے مطابق زکات فرض ہوئی کہ نہیں فرض ہوئی اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو زکات دا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اللہ سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما منع قوم الا ابتلاء اللہ بالسنین جڑی قوم زکات نہیں دیندی اللہ اس قوم تے قید سالیاں نازل فرما دیندا جڑے زکات نہیں دیندے جڑی قوم اللہ انہاں تے قید سالیاں نازل فرما دیندا اور فرمایا کہ جب قید سالی ہوئی ہے نا تو جننے بھی زمین دے سینے تے جانوار نے وہ آدم علیہ السلام دی اولاد تے لام بیان کر دے کہ ظالموں تہاڈی وجہ تے زمین تے قید سالی آ خدا را مسئلہ ہے زکات والا اپنے مال چیک کرو اے گڈیاں تے زکات ہے انہاں دی کمائی تے زکات ہے تہاڈیاں فصلاں تے زکات ہے تہاڈے گھر سونے چاندی جڑا پیا ہے اودے تے زکات ہے چیک کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو ماں بیٹی آئیاں تے بیٹی کے ہاتھ دے وچ کنگن سی رسول اللہ نے فرمایا اس عورت نو کیا تم اس کنگن دی جڑے بازواں دے اندر پائے نے انہاں دی زکات دینی ہے اس عورت نے کیا نہیں فرمایا پھر محمد دا اعلان سن لو کل قیامت کے دن ایک بھی کنگن پنگار کے آگ دے تمہانوں پنا دیتے جان وہ عورت اتنا ڈر گئی اپنے کنگن اتارے فرمایا سونیا اے مال غنیمت دے اندر رکھ لو مجاہدین کو تلوار لے آئے میں کہ تہاڈی گل
تے اتنا ڈر گیا کہ کدے کل قیامت نو میں رب کے دربار وچ پکڑی نہ جاواں. خیال کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے مال جمع کرتے ہیں اور زکات نہیں دیندے ولم یؤدی زکاتہ مثلا یوم القیامہ شجاعا اقرع، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں دا جنہ بھی مال ان میں گنجے سپ دی شکل دے گا، ایسا سپ جنہیں سر تے سارے بال کر چکے ہو. فرمایا اس سپ دی شکل دے اندر اللہ تعالیٰ مال بنا دے گا سپ دی شکل دے اندر، اور اس بندے کے جناب علی گلے کے توق بن کے پہ جائے گا. اور حدیث دے اندر آتا ہے وہ سپ اوٹیاں دونوں بادشاہ کو چیرے گا، گدی تک چیرے گا، اور نال بندہ دے کو جان چھڑائے گا، بندہ دے تو بچنا چاہے گا. اور سپ اپنی زبان حال کے وچوں کہے گا اے میں نہیں کہہ رہا، اللہ دی قسم، بخاری دی روایت ہے، مسلم دی روایت ہے، سیاہ ستہ کے اندر روایت موجود نہ ہے، میں ذمہ دار ہاں. رسول اللہ نے فرمایا سپ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، آج میرے کو جان چھڑاؤگا کہ میں تیرا مال ہاں، میں تیرا خزانہ ہوں. اوتھے تے پہنا دیا پلاٹا تے قبضے کر کے بنا دیا صحیح، اوتھے تے گوانڈی دی جناب علی 2 فٹ زمین کو اپنے اندر کر لیا صحیح، اوتھے تے یتیم دے پلاٹ تے قبضہ کر لیا صحیح، آنا مالو کا ہم میرے کو لوگ جان چھڑا ہے. خدا بڑی گہری نگاہ دے نال دیکھو کسی جگہ تے اسی پھسے تے نہیں، جے اتنے پھسے ہاں تے نکلن دی کوشش کرو، جے قبر تے پھس گئے تے قیامت تک نکل نہیں سکتے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں زکات ادا کرنا کدی مال کٹ نہیں ہویا، کدی مال دے وچ کمیاں نہیں ہویاں. بڑے ڈرتے نے اگر جناب علی اینا مال ہے اینی زکات دیاں گے مال کٹ جائے گا. او کمڑیا مال دین والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، او تیرا مال کٹن نہیں دیندی. اللہ اکبر. اللہ جو تینوں نے اتنا امیر بنایا ہے، تینوں اتنا مال دیتا ہے کہ تو زکات ادا کرنے والا بن گیا ہے، وہ تینوں اور بھی دے سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں اللہ رحمتہ کرتا ہے زکات دینا ہے، اللہ جناب علی برکتہ پیدا کرتا ہے زکات دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سانو اللہ کے نبی نے ایک واقعہ سنایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل دا ایک بندہ ہے تے کلا کی دے ٹریا جاندا ہے، جنگل بیاباناں دے وچ کلا جا رہا ہے. اللہ اللہ تے اسمان تو جناب علی ایک بدل آیا ہے، بدل نے دے تے سایہ کر دیتا ہے تے بدل دے وچوں آواز آئی ہے اس کی حقیقت فلان، اس کی حقیقت فلان، فلاں بندے دے باغ نو جا کے پانی لگا دیو، فلاں بندے کے باغ دے وچ جا کے پانی لگا دیو. اللہ اکبر. اللہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں اس بندے نے جو آواز سنی نا تے بدل کے پیچھے پیچھے چل پیا ہے کہ کیڑا مقدرہ والا ہے کہ اسمان تو باجاں پیدیاں نے اودی پہل نو جا کے پانی لگا دیو. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میں پیچھے چل پیا وا، چلدا چلدا میں کوئی باغ دے اندر آ گیا وا تے باغ دے کنارے تے بدلی دا ٹکڑا گماما آ گیا ہے. عربی دے اندر بدل نو گماما کہندے نے. اللہ اکبر. اللہ اونے بارش برسانی شروع کر دیتی، پورا باغ سیراب ہو گیا ہے، پورے باغ دے اندر پانی پانی ہو گیا ہے، بدل چلا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تے کہتا میں انتظار دے اندر بیٹھ گیا کہ کیڑا مقدرہ والا ہوندا ہے. انہوں نے پوچھا کہ تو کام کی کرنا کہ اسمان نے بارش برسائی ہے. اللہ اکبر. اللہ اور کدے بوند نہیں پئی تیرے باغ میں پانی لا کے ٹر گئے نے. اللہ اللہ فرماتے نے بندہ آ گیا
صحیح بخاری دی روایت ہے. اللہ اکبر. اللہ وہ بندہ آ گیا تے میں انہوں پوچھیا اللہ دیا بندیا تیرا کام کی ہے کہ اسمان دا جناب علی اسمان تو بدل تیری جناب علی زمیناں نو پانی لا کے چلا گیا ہے. اللہ کہندا اللہ دے بندیا میں اج تک کسی نو دسیا نہیں لیکن تو میرے کول پوچھ لیا ہے نا تے چل میں تینوں جناب علی جواب دینا وا. اللہ جدوں میں فصل دی کٹائی کرنا نا میں تین حصے کر لینا تین حصے بنا لینا ایک حصہ میں فصل اس زمین واسطے رکھ لینا وا ایک حصہ جناب علی میں اپنے بیوی بچیاں واسطے رکھ لینا وا تے ایک حصہ اٹھا کے میں زکات دے دینا میں صدقہ دے دینا. اے ہوئی وجہ ہے کہ آسمان تو جدوں میرے باغ دے وچ پانی دی لوڑ ہوندی ہے آسمان تو بدل آندا ہے میری زمیناں نوں سراب کر جاندا ہے. اللہ دی قسم ہے تو زکات دیویں گا تیری کھاد آسماناں تو آ جائے گی تو زکات دے گا تیری پیلی نوں جناب علی اللہ ہریا بھریا آسمان تو کر دے گا تیری پیلی دے اندر اللہ تعالی برکت آسمان تو پا دے گا تینوں پھر ڈیزل پاویں نہ ہی خریدنے پین اللہ آسمان تو بارشاں بھیج دے تیری پیلی نوں ہریا بھریا کر دے گا. زکات دے مسلماناں اللہ دے رستے دے اندر مال دے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اللہ والے دیاں نشانیاں نے والذین هم للزکات فاعلون کہ وہ اللہ دے رستے دے اندر اپنے مالاں دی زکات ادا کر دے. یہ مسئلہ میرے محترم بھائیو یہ محنت کی نشانی ہے. جڑا بندہ مال دی زکات نہیں کرتا کروڑاں دیاں دکاناں دے ورنہ بازار بھرے پے کوئی بندہ بھی نصاب دے مطابق زکات نہیں کرتا. اس وجہ تو ملک دے اندر کیا فسادی ہے غریب جڑا ہے غریب ہی ہوتا جا رہا ہے امیر جڑا امیر ہوتا جا رہا ہے. اگر زکات پورے نصاب دے مطابق اور پورے معیار دے معاشرے دے اندر تقسیم کیتی جائے اللہ کی قسم ایک بندہ بھی غریب نہیں رہ سکتا. اسلام نے جڑا نظام دیتا ہے ایک کھوکھلا نظام نہیں ایک بڑا منظم اور مضبوط نظام ہے. بیت المال دا قیام غربا دی مدد گیری بیواں دی خبر گیری اے اسلام دے اولین مقاصد ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں دوسرے نمبر تے مومن دی نشانی اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اللہ اکبر. اللہ فرمایا مومنہ دیاں دوسری علامت کے لیے مومن بندے دی دوسری نشانی کے لیے کہ جڑا مومن ہوندا ہے نا وہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کردا ہے اپنی شرمگاہ دا محافظ ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ مومن بے حیا نہیں ہوندا مومن بے غیرت نہیں ہوندا مومن غیرت مند ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں مومن حیا والا ہوندا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں مومن صرف دو ذاتاں دے سامنے اپنا لباس اتاردا ہے دو ذاتاں دے سامنے الا علی ازواجہم سب تو پہلے اپنی بیویاں دے سامنے وما ملکت ایمانہم اور دوسرے نمبر تے لونڈیاں دے سامنے. اللہ فی الوقت لونڈیاں والا کام بند ہے لونڈیاں والا تصور ختم ہے. اللہ ایک کبھی موقع آیا تے لونڈی حلال ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ فرمایا مومن جڑا ہے نا
وہ اپنی بیویاں تے اپنی لونڈیاں دے سامنے بے لباس ہوندا ہے. اس تو علاوہ محمد جڑا کدی بھی بے پردہ نہیں ہویا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اس تو علاوہ جڑے جناب علی کوشش کرتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جڑے بیویاں نو چھڈ کے اپنی لونڈیاں نو چھڈ کے کسی اور جگہ تے اپنی شہادتاں نو پوریاں کر دینے وہ کسی بھی طریقے نال وہ قوم میں جناب علی قوم لوط والا عمل ہے, کسی جانور دے نال برائی والا عمل ہے, اللہ کسی غیر دے نال عمل ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. فاولئک هم العادون. جڑے اس طرح کرتے ہیں وہ اللہ دی ویڈ لائن نو کراس کر دے, وہ اللہ دیا حداں نو توڑ دے, وہ اللہ دیا حداں نو کراس کر دے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جنہیں اللہ دی حد نو توڑیا انہیں بہت بڑا ظلم کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا مومن اپنی شرمگاہاں دیا حفاظتاں کر دینے. اللہ اکبر. اللہ انہاں نو پتہ ہے اگر کوارا کرے گا 100 کوڑے وجن گے, نال 1 سال بعد اس علاقے دے وچوں کڈ دتا جائے گا. انہاں نو پتہ ہے اگر شادی شدہ زنا کرے گا اپنی لونڈی نو چھڈ کے اپنی بیوی نو چھڈ کے مار مار کے پتھر نو رجم کر دتا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ جڑا قوم لوط والا عمل کرے گا اللہ دی بھی لعنت ہے, اللہ دے رسول دی بھی لعنت ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں زنا بہت بڑی لعنت ہے. فرمایا مومنہ دی علامت ہے کہ جناب علی وہ اپنی شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کردے نے. اللہ صحیح مسلم دی روایت میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے من ازمن لی بین لحیہ و بین رجلیہ. فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ مینوں 2 چیزاں دی ضمانت دے دے, ایک زبان دی ایک شرمگاہ دی, اے 2 چیزاں دی ضمانت میں محمد رسول اللہ نو دے دے, جنت دا ٹکٹ میں محمد دے کول رسول کر لے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں ایمان والے اپنے محافظ, ایمان والے اپنی شرمگاہاں دے محافظ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دا تے حکم بڑا سخت ہے. فرمایا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. زنا کرنا تے مسئلہ بڑا بڑا ہے. فرمایا زنا دے قریب بھی نہیں جانا, زنا دے نیڑے بھی نہیں جانا, زنا والے رستیاں دی طرف بھی نہیں جانا. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں آج زنا عام ہے. آج جناب اللہ دے نبی دی حدیث ہوئی ہے قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا, گلیاں بازاراں دے اندر زنا. اللہ آج زنا عام ہے, گلیاں بازاراں دے اندر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اسی من حیث القوم ایڈے گر گئے ہیں کہ کسی ننگے نو کپڑے پوان واسطے اسی 1 روپے دین نو نہیں جناب علی 1 روپے دین نو نہیں حاضر نہیں, تے کسے دے کپڑے اتروان واسطے سانو لاکھ بھی دینے پین تے اسی دین تو گرید نہیں کر دے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں اسی برائی کرنی ہوئے تے جتھے مرضی کر لئیے جدنا مرضی کر لئیے, لیکن جدو نکاح دی گل آئے تے سانو ذاتاں یاد آ جاندیاں نے, سانو قبیلے یاد آ جاندے نے, سانو اپنے خاندان یاد آ جاندے نے. واہ یاد بندے پترا تو کیویں دا مسلمان بن گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں زنا دے عام ہون دی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اسا نکاح نو مشکل بنا دیتا ہے, اسا نکاح اوکھا کر دیتا ہے. آنا اللہ نے اوکھا نہیں کیتا, اللہ دے نبی نے اوکھا نہیں کیتا, میرے نبی دے یارہ نے اوکھا نہیں کیتا. اللہ تیریاں میریاں ڈمانڈاں نے نکاح نو اوکھا کر کے زنا نو آسان کر دیتا ہے. زنا تے 100 وچ بھی بندے کر کے آ جاندے نے. اللہ اکبر.
اللہ وجہ کی ہے نکاح مشکل ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو ساڈیاں ڈیمانڈاں کہ جناب علی لڑکی اتنا پڑھی لکھی ہوئے, لڑکی ڈاکٹر لگی ہوئے, انہاں دیاں ڈیمانڈاں, لڑکا جناب علی نوکری لگا ہے, اس جگہ تے کوٹھی ہے, اے لوکیشن ہے, اے جناب علی دا سسٹم ہے, پھر اسی نکاح کران گے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو ایک چیز اسلام دے اندر نہیں, اے اسلام دا مطمع نظر نہیں. اللہ اکبر. اللہ جہیز دیاں ڈیمانڈاں اے اسلام دا جناب علی مقصد نہیں, اے اسلام دا حکم نہیں. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو اج دیکھو نا کنے کروڑ ایسیاں نوجوان لڑکیاں نے جڑیاں اپنے باپ کے گھر بیٹھیاں نے فقط اس وجہ تو کہ ساڈا غریب ہے, ساڈے تے کوئی مال کوئی نہیں تے جناب ساڈے رشتے واسطے کوئی نہیں ہوندا. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو میں کہنا وا کہ جدوں پنڈ تے چوتری دی بیٹی دا ٹرک سامان دا نکلدا ہے او جناب علی نہ سڑکاں تے نہیں لگدا بلکہ غریباں دیاں لڑکیاں دے سراں تو لنگدا ہے جڑیاں جہیز دی خاطر اپنے باپ دے گھر دے اندر آنسو بہاندیاں نے کہ اللہ کیڑا ویلا ہوئے گا تو میرے باپ نو دے گا تے میرا باپ میرے ہاتھ لال کرے گا, میرے ہتھاں تے مہندی سجائے گا. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو اساں شادیاں نو مشکل کیتا ہے, اساں زنا نو آسان کیتا ہے, زنا دے رستے آسان کیتے نے. اللہ اکبر. اللہ آنا تینوں میں مدینے لے جاواں, تینوں میں جناب علی محمد دے شہر لے جاواں. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے, ابو بکر آئے نے, عمر آئے نے, آ کے بیٹھ گئے نے تے فرماتے نے اللہ دے نبی جی اسی بڑا ضروری کام آیا جی. کیویں آئے جے؟ سنیا تہاڈی بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے تے علی رضی اللہ تعالی عنہ جوان نے, اسی چاہنے ہاں کہ تسی فاطمہ دا نکاح علی دے نال کر دیو, علی دے نال کر دیو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر تہاڈا ہونا مبارک ہوئے, میں اپنی بیٹی دے نال مشورہ کر لا, میں بیٹی دے نال جناب دی صلاح کرنا, اپنی اولاداں کو پوچھیا کرو, اپنی اولاداں دے نال مشورہ کریا کرو. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ کواری دی رضامندی لئی کرو, ویاہی اپنے آپ دی خود مختار ہوندی ہے, وہ خود بھی کہہ سکتی ہے کہ فلان جگہ تے میرا تسی کر دیو. فرمایا کواری دے مشورہ کریا کرو. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی نے پوچھا ہے تے ماں فاطمہ جناب علی آنسو بہا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی نے فرمایا عورت کو پوچھو وہ ہنس پڑے یہ بھی ان کی رضا ہے, وہ رو پڑے یہ بھی ان کی رضا ہے, وہ خاموش ہو جائے یہ بھی ان کی رضا ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی علیہ السلام آئے نے فرمایا فاطمہ کو پوچھا ہے ابو بکر عمر نے کیا ہے جی ابو بکر عمر میں محمد راضی ہاں, علی تو بتاؤ کون سکتا ہے, علی تو زیادہ اہم ہو کون سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ علی نو کرے تیاری کرو. اللہ اللہ تے میرے نبی علیہ السلام واپس آ گئے نے. اللہ اکبر. اللہ آقا فرماتے نے فاطمہ میری بیٹی کا نکول کے سولا, میں اللہ دی عزت کی قسم علی دے بدلے نہیں ویکھے, علی دیاں جداداں نہیں ویکھیاں, علی دیاں کوٹھیاں تے مال نہیں ویکھے. فاطمہ مینوں چنگا لگا ہے تے علی دا تقوی چنگا لگا ہے. فاطمہ میں ویکھیا ہے تے علی دا رب دے نال پیار ویکھیا ہے, میں ویکھیا ہے تے علی دی رب دے نال عقیدت ویکھی ہے. فاطمہ میں اودے نال تیرا نکاح کرن لگا تے میں محمد دی تینوں گزارش ہے کہ فاطمہ علی دے کولوں زیادہ ڈیمانڈا نہ کری, علی دے کولوں جناب زیادہ ڈیمانڈا نہ رکھی. اللہ اکبر. اللہ اے نکاح سی جڑا تقوی دی بنیاد تے ہویا ہے, تقوی دی بنیاد تے ہون والا نکاح اللہ نو اتنا پسند آیا ہے. اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے نے اور دو بیٹے اتنے اہم نے, اللہ نے جبرائیل نو بھیجا ہے کہ جا
مدینے محمد رسول اللہ دے کول تے جا کے میرے نبی نو کہہ دے جڑا نکاح تقوی دی بنیاد تے ہویا ہے ڈیمانڈاں تو بغیر ہویا ہے انہاں نوں اساں اولاد دتی ہے تے اولاد عام نہیں دتی سیدہ شباب اہل الجنہ جڑے دو بیٹے اساں دتے نے انہاں دوواں نوں اساں جنت دا سردار بنا دیتا ہے جڑے دو بیٹے دیتے ہیں جڑا نکاح تقوی کی بنیاد تے ہویا ہے فرمایا جڑے دو بچے اساں دیتے نے انہاں بچیاں نوں اساں جنت دا لیڈر بنا چھڑیا یہ اسی برے ہاں اور کوئی چیز بری نہیں ساڈیاں ڈیمانڈاں نے لڑکی والے دیاں اور لڑکے والے دیاں جن کی وجہ تو اب پورا معاشرہ بے سر سامان بیٹھا خدا اپنی ڈیمانڈاں نو کٹ کرو اے نا تہاڈیاں ڈیمانڈاں دی وجہ تو کوئی بنت حوا برائی دا ارتکاب کر لے کوئی بنت حوا جناب یعنی زنا دا ارتکاب کر لے کوئی نوجوان بدکاری دے اندر ملوث ہو جائے وہ ساری چیز دا گناہ او دے والدین نو ہے جنہاں نے جناب یعنی ڈیمانڈاں واضح رکھی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج صحیح بخاری کی روایت فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو شادیاں کرو من استطاع منکم الباء جڑا بندہ شادی کی طاقت رکھتا ہے ازدواجی زندگی نبھا سکتا ہے عورت جناب علی نانو نفقہ پورا کر سکتا فلیتزوج حکم ہے اللہ دور رسول دا نکاح کرے اگر فرمایا یہ نہیں کر سکتے کوئی مشکل بن رہی ہے فصول نوجوانوں پہ روزے رکھو اللہ کے نبی کا حکم ہے کیونکہ روزہ شرمگاہ کی حفاظت کا سب تو بڑا ذریعہ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں فرمایا جڑے مومن نے وہ اپنی شرعگاہ دی حفاظت کردے نے وہ اپنے آپ دی جناب علی حفاظت کردے نے اللہ اللہ گناہ والے رستے تو نکل جاندے نے جدے انٹری مار دے نے موبائل دے اندر گناہ اگے آ جاندا ہے ایگزٹ دا بٹن نال واپس ٹر جاندے نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ ایک دور دا بھی آیا ہے کہ ایک رب دا نبی ہے جس دا نام یوسف ہے اللہ اکبر اللہ پراما دے اندر حسد آیا چکیا خوب تو سٹیا اللہ نے اٹھایا مصر دے اندر پہنچایا منڈی دے اندر وکدا بکوندا منڈی دے اندر ریٹ لگ دے بلکہ حدیث تفسیر دے اندر آتا ہے ایک مائی ہے حضرت یوسف کی بولی لگ رہی ہے ایک مائی ہے جنہیں کلو دا دابڑا پڑیا ہے آ گئی ہے کہندی ہے اے دابڑا رکھ لے مینوں دے دیو اللہ اکبر اللہ وچوں والیاں نے کیا ایڈا سونا پلا ہوندا اے مولے کہندی مینوں بھی پتا سی اے میرے دابڑا جڑا نا اے یوسف دا مول نہیں پر میں نہیں چاہنیا میرا نام یوسف دے خریدار وچ لکھیا جائے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں جدوں مصر دے پرائم منسٹر دے گھر دے اندر آ گیا ہے اللہ اللہ زلیخا اے فرضی نام ہے اس عورت کا نام نہ حدیث دے اندر زلیخا ہے نہ قرآن دے اندر ہے بس عزیز مصر کی بیوی اے فرضی نام زلیخا ہے اللہ اکبر اللہ او دیتے فریفتہ ہو گئی کہ دی قالت ہے طلاق اے یوسف تو میری طرف دیکھنا میں حسین و جمیل کنیاں میں جناب عزیز مصر کی بیویاں اللہ اکبر اللہ اے رب دا نبی ہے اے رب دا رسول ہے اے رب دا پیغمبر ہے اللہ اکبر اللہ بڑا سمجھایا قال انی معاذ اللہ اے اللہ دی بندیے مینوں اللہ دے کول ڈر لگدا ہے حتیٰ کہ وہ بھی دن آیا ہے بند کمرہ ہے تالے لگ گئے نے اللہ اللہ سیدنا یوسف نے کمرے دے اندر بند کیتا ہے آپ آئیے کیا یوسف میرے نہ بدکاری کرو اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت یوسف فرماتے نے اللہ دی بندی ہے میں رب دا نبی ہاں تے مینوں اللہ ویکھ رہا ہے اللہ تعالی
اپنی نگاہ دے اندروں میں اجڑنی انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا تے سامنے پہ بت تیرا دیتا ہے کہندے لو ہن کوئی نہیں تانوں ویکھ رہا اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف فرماتے نے اے جتنے بھی تو کپڑا پایا ہے تو پہلا بھی نہیں سی ویکھ رہا میں اس اللہ دی گل کرنا وا جڑا پتھراں دے اندر کیڑیاں دیاں نہیں سندا ہے سبحانک من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی میں ان کون دے بارے کہہ رہا جڑا بڑا بریک بھی نے اللہ اکبر اللہ خیر عورت کھڑی پہ گئی اللہ نبی جناب علیہ تو دور لگا دیتی ہے آج بھی گناہ تو پجو اللہ تعالیٰ کو گناہ دے جناب علیہ گناہ والے اٹھ کمریاں دے تالیاں نو توڑ دے گا اگر یوسف علیہ السلام دے توڑ سکتا ہے تو تواڈے بھی گناہ دی پجن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ تالیاں نو توڑ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ بند کمرے میں سیدنا حضرت یوسف قال انی معاذ اللہ کہیں دور لگا دیتی ہے اللہ رستے آسان کردا گیا ہے اللہ رستے کھولدا گیا ہے اے رب دا نبی ہے جن نے زنا نہیں کیتا تے 10-12 سال جیل دے اندر قید رہنا گوارا کر لیا ہے 10-12 سال قیدیاں دی زندگی گزارا کر لئے اللہ اکبر اللہ ویر جی زنا والے رستیاں تو نٹھ جاؤ زنا والے رستیاں تو بھاگ جاؤ اے وقتی لذت ہے اے وقتی تھوڑا جا سکون ہے اس تو بعد اللہ دے عذاب بڑے سخت نے اللہ دے عذاب بڑے پاری نے اللہ اکبر اللہ مصر دیاں عورتائیاں زلیخا تو کدے تے فریفتہ ہو گئی ہیں اللہ اکبر اللہ زلیخا کہتیاں نے تسی آیا جے میں تانوں وکھاواں گی او کیڑی شخصیت ہے اللہ اللہ آ گئیاں نے وہ ذرا دیاں بیویاں ارے مصر دیاں کماریاں کے بیٹھ گئیاں نے اللہ اللہ سیدنا حضرت یوسف نے گزاریا گیا ہے یہ صحیح روایت ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدوں انہاں نے ویکھیا ہے نا انہاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لئیاں نے انہاں اپنے ہتھاں نو کٹ لیا اللہ اکبر اللہ جو زلیخا نو کرنے ملامت گئیاں جو زلیخا نو کرنے ملامت گئیاں جو زلیخا نو کرنا ملامت گئیاں انہاں اپنی انگلیاں کاٹ لیاں جے ویندیاں میرے محمد نو جگراں وچ چھڑیاں مار دیاں امی عائشہ تو سن سجنا گلاں پاک محمد دے پیار دیاں امی عائشہ تو سن سجنا گلاں پاک محمد دے پیار دیاں اللہ اکبر اللہ ماں جی عائشہ فرمایا کر دیاں سن لوگوں اور مصر دیاں کماریاں نے یوسف نو دیکھیا انہاں اپنے انگلیاں تے چھریاں چلا لیاں کدی میرے محمد نو بیٹیاں اپنے کلیجے ہی کٹ لے دیاں سیدنا حضرت یوسف نے پوری امت دے نوجواناں نو ایک دس چھڑے آئے کہ اگر گناہ دے رستے تے چل پے جے تو بالکل نال ایک زبدہ رستہ نکل جاؤ دوڑ لگا کر اللہ تمہارے رستے آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اے مومنہ دیاں صفات تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا